بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان العقل رجلا لكان الحسن. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیے. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ آج کی مناسبت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں. رحلت پیغمبر گرامی اسلام اور شہادت سبط اکبر پیغمبر گرامی اسلام کی مناسبت پہ آپ تمام مومنین، تمام عزیزان، تمام امت اسلامی تشیع مراجع کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آپ کی طرف سے، خود اپنی طرف سے، تشیع کی طرف سے وارث حقیقی کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. اور در ضمن جو عزیزان اربعین کے لیے زیارت پہ گئے ہیں، خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حقیقی عزادار میں سے قرار دے اور ان کی تمام حاجات دنیاوی اخروی سعادتی کو برآورد کرے انشاءاللہ، اور مزید ہمیں توفیق دیتا رہے کہ ہم سیرے اہل بیت پر گامزن رہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں، اور جس طریقے کے ذکر کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں ہمیشہ اس طریقے کے ذکر کے لیے ہمیشہ توفیق دیتا رہے. اس لیے کہ جس دنیا کی رنگینیوں میں آج ہم جی رہے ہیں، واحد وہ نشست، وہ فرش، وہ عرش معلی جہاں پر انسان کو سعادت کا درس ملتا ہے، طہارت کا درس ملتا ہے، عاقبت آخرت کا درس ملتا ہے، توحید کا درس ملتا ہے، وہ واحد فرش اعظم ہے. جتنا ہو سکے ہم اچھے سے اس فرش اعظم کی حفاظت کریں، اس سے میسج لیں، پیغام لیں، اور ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کریں. جتنا ہو سکے جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، اس شہر کو عش آل محمد کہا جاتا ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ عش آل محمد وادی مقدس کی حیثیت رکھتا ہے. اگر کوئی وادی مقدس پہ آتا ہے فخلا نعلیک، جوتے نکال کے آنا چاہیے. جوتے وہ نہیں جو ہم پہنتے ہیں،
جوتے وہ جو ہمارے قلوب میں پائے جاتے ہیں، نجاستیں، حسادت، بغض، کینہ، ان سب سے اپنے قلب کو منور کریں تاکہ وادی مقدس میں مستقر ہو سکے۔ ایک معمولی بات نہیں عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، بہت ہی عظیم بات ہے، جہاں پر بہشت کے متعدد دروازے کھلتے ہوں اس ڈیہڑی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ وادی مقدس میں بیٹھے ہیں۔ میں نے علماء کی، آپ ضرور انشاءاللہ یہاں پہ رہتے ہیں، قوم کی فضاؤں سے، ہواؤں سے، نورانیت سے، معصومہ کے جوار سے آپ اپنے دل کو منور کر رہے ہیں روز بروز، عبادتوں کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے، نعائش کے ذریعے سے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم وہ علماء جنہوں نے قم میں زندگی گزاری ہے ان کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں۔ مختلف جلدیں کتابیں چھپی ہیں، کبھی آپ کو سوتے وقت 15 منٹ مل جائیں، 10 منٹ مل جائیں، یا صبح کے ٹائم، چونکہ روح کو جلا ملتی ہے، دل کو صفا ملتی ہے، روح کو شادابی ملتی ہے، اس لیے کہ پاکیزہ اولیاء کی زندگی نامہ پڑھنے سے شادابی ملتی ہے، ارادہ ملتا ہے، اور جب ارادہ مومن کا قوی ہو جائے تو وقت کے پہاڑ بھی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ میں نے علماء کے سوانح حیات میں دیکھ رہا تھا، بعض علماء ایسے گزرے ہیں کہ جب شہزادی کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، شہزادی معمولی ہستی نہیں ہے، ولی خدا ہے، عالم غیب ہے، جن کو زبان معصوم نے چسا کے علم دیا ہو، وہ غیب کا علم رکھتی ہے، مقام شفاعت رکھتی ہے یہ خاتون۔ ایسا نہیں ہے یہ جتنے آپ لوگ دیکھتے ہیں کتابیں لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مطالعہ، مباحثہ، ان کو علم معصومہ دیتی ہیں، ورنہ کتاب علم نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جتنی وجود میں طہارت آتی چلی جاتی ہے اتنی ہی ادھر سے عنایت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں علماء کی سوانح حیات میں دیکھ رہا تھا، ضرور پڑھیے، یہ ہمارے ہی علماء ہیں، یہ ہماری نسل کے ہیں، یہ ہمارے تشیع کے ہیں، یہ سفرہ اہل بیت پہ پلے بڑھے ہیں۔ آپ دیکھیں چار راہ بازار پہ جب گاڑی سے اترتے تھے تو جوتے نکال کے اپنی بغل میں رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ حرم تک ایسے ہی آتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، چار راہ بازار سے حرم تک اولیاء خدا دفن ہیں، اولیاء خدا دفن ہیں، عالم تشیع کے علماء دفن ہیں۔ ان سے توسل کریں، علماء سے توسل۔ آپ شیخ بہا کو دیکھتے ہیں، امام رضا کے یہاں کتنے واقعات ہیں، علماء شیخ بہا سے توسل کرتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی فکر کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، اپنی استعداد، اپنی شخصیت کے اعتبار سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہم مانگتے ہیں چھوٹا مانگتے ہیں، تو چھوٹوں سے مانگ لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس دن ہماری فکر کو شباب مل جائے اور بڑی چیز مانگنا چاہیں، اس ٹائم ہم باب الحوائج کے دروازے بجائیں، حسن مجتبیٰ کے دروازے بجائیں، ختمی مرتبت کے دروازے پر جائیں، حسن مجتبیٰ کے دروازے پر جائیں، اور اولیاء عظیم الہی کے دروازے پر جائیں۔ لیکن بہرحال ہماری شعور میں، فکر میں اتنا ابھی نکھار نہیں آیا ہے تاکہ حقائق اشیاء کو سمجھ کر وہ مانگیں جو اولیاء خدا نے مانگا ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہی شخصیات ہیں، یہی پاکیزہ ہستیاں ہیں جو ہمیں در اہل بیت سے نزدیک کرتی ہیں، چونکہ بہرحال ہمارے وجود میں اتنی صلاحیت نہیں، اتنی طہارت نہیں، اتنا سلیقہ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ مل سکیں۔ ذرے کیسے سمندر سے ملیں گے؟ واسطے کی تو ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ میں واقعاً آج شخصیت عظیم پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں چند ایک عرائض، لیکن اصل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں اس سبت اکبر کے بارے میں عرض کرنی ہے جس کو معاشرے نے آج تک پہچانا نہیں۔ واقعاً جتنا آپ نے امام حسین کو پہچانا، امام حسن کو پہچانا، کتنے مظلوم ہیں، بے حد مظلوم ہیں، بے حد مظلوم ہے۔ اور امام حسن واحد وہ شخصیت ہے، یاد رکھیے، تاریخی جملہ عرض کر رہا ہوں جو تاریخ میں علماء تشیع نے لکھا ہے، امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اپنوں نے بھی جن کی خدمت میں کم جسارت نہیں کی، صلح حسن کے بعد کم جسارت نہیں کی۔ امام حسن نے صلح میں اپنی شخصیت کو فدا کیا، اسلام کی حفاظت کی ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں۔ لہٰذا آج بھی معاشرے میں اس صلح کو صحیح سے بیان نہیں کیا جاتا، تھوڑا مبہم بیان کیا جاتا ہے، چونکہ مطیع امام ہے، خاموش رہ جاتے ہیں، بس رہ جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چونکہ امام نے کی تو صحیح ہے، امام نے صلح کی تو صحیح ہے۔ امام حسن کے پاس آنے کے بعد ایک شخص نے کہا حضور میں آپ کا شیعہ ہوں، کہا اگر ہمارے اوامر اور نواہی پہ عمل کرتے ہو تو شیعہ ہو، ورنہ شیعہ کے مقام کو نیچے مت لاؤ، یہ کہو کہ ہمارے دوست ہو۔
بات سمجھے نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کی تعبیر ہے، اگر ہمارے دیے ہوئے اوامر پر عمل کرتے ہو اور جس چیز سے ہم نے روکا ہے اس سے رکتے ہو تو ہمارا شیعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اس کو نہیں کہتے جو فقط دل کی گہرائی میں رابطہ رکھتا ہے، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو کردار میں، اخلاق میں، رفتار میں، آنکھوں، کانوں، زبان کے ذریعے سے شخصیت اہل بیت کو دکھائے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کا معنی عربی گرامر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو اسی کو کہتے ہیں، شیعہ کہتے اس کو ہیں کہ جو اپنے آپ کو جس کا شیعہ ہے اس کے نقش و نگار میں ڈھال لے، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ خبردار اگر ہمارے بتائے ہوئے اوامر اور احکام پر اور روکے ہوئے نواہی سے اگر عمل کرو گے تو ہمارے شیعہ ہو، لیکن اگر کوتاہیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تمہاری زندگی میں لغزشیں ہیں، تو پہلے اپنے آپ کو سدھارو تاکہ مدار تشیع تک پہنچ جاؤ۔ اور اگر کسی دن انشاءاللہ حیات رہی اور مجھے توفیق رہی میں یہاں آؤں تو ایک دن میں مقام شیعہ کو بیان کروں گا آپ کی خدمت۔ ظاہراً بیان نہیں ہوئے ہیں، بہت سارے معارف اسلام کے ایسی پوشیدہ ہیں، بہت سارے ذخائر کہ جو بیان نہیں ہوئے ہیں۔ بہار الانوار میں جائیں کہ تشیع کا وجود کیسا ہے، جہاں پر جناب، میں ایک جھلک آپ کو بتا دوں، فقط جلدی عرض کر رہا ہوں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، یا آہستہ آہستہ لے کے چلوں۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، ایک جلوہ توحید ہوا اور پہاڑ ریزے ریزے ہو گئے، بے ہوش ہو گئے موسیٰ، جائیے اس کے ذیل میں روایت کو دیکھیے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ ہمارا نور نہیں تھا، بے نور وجہ کا، توجہ چاہوں گا ذرا، یعنی وجہ کون ہے؟ اب تو اتنا تو جانتے ہیں، وجہ اللہ کون ہے؟ اہل بیت، علی وجہ اللہ ہیں، نور وجہ کا، توجہ چاہوں گا اذان محترم، مولا یہ کون ہے؟ نور، نہ خود وجہ نے تجلی نہیں کی، کہا ہمارے شیعہ کے نور نے جلوہ کیا۔ اب روایات دیکھیں، روایات بھری پڑی ہیں، بہار الانوار میں انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو مقام شیعت کو، اور مقام شیعت تب ملتی ہے جب ہم اس فرمائش امام حسن پہ عمل کریں۔ وہ فرمائش کیا ہے؟ شیعہ وہ ہے جو ہمارے دستور پر عمل کرے، روکی ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ معیار بتا دیا قیامت تک کے لیے۔ ہم کب ظالم کے ساتھ بیٹھے ہیں جو تم بیٹھتے ہو؟ ہم نے کب غیبت کیا جو تم کرتے ہو؟ ہم نے کب حسد کیا جو تم کرتے ہو؟ ہم نے کب دوسرے کا مال ہڑپا جو تم ہڑپتے ہو؟ ہم نے کب یتیم کو غذا نہیں دی جو تم نہیں دیتے؟ ہم نے بیواؤں کے سروں پہ چادریں کب نہیں ڈالی جو تم نے؟ ہم نے اسلام کی حمایت کب نہیں کی جو تم نہیں کرتے؟ ہم نے حجت الہی کی حمایت کب نہیں کی جو تم نہیں کرتے؟ یہ سب دستار فرامین ہے۔ اور آپ اور میرا شعار کیا ہے جانتے ہیں؟ میرا اور آپ کا شعار یہ ہے کہ ہم معصوم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، یہی ہے نا، اور دل میں، دماغ میں، قلب میں یہی ہے، ہم معصوم کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں۔ کیا معصوم کی آواز آج نہیں ہے؟ میرا سوال آپ سب سے یہ ہے، آپ ہی سے نہیں، خود سے بھی، سبھی سے یہ سوال ہے کہ معصوم کی آواز کیا ہے؟ معصوم کی آواز وہی ہے جو وحی کی آواز ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات کو کیا کہہ رہا ہوں؟ معصوم اسلام سے ہٹ کے بولتا نہیں ہے، اسلام وحی سے پہنچایا گیا ہے۔ تو وحی کیا کہتی ہے؟ نماز کو اول وقت پڑھیے، معصوم کی آواز یہی ہے۔ گناہ مت کیجئے، معصوم کی آواز یہی ہے۔ مظلوم کا ساتھ دیجئے، معصوم کی آواز یہی ہے۔ حق و باطل میں فرق کیجئے، یہی معصوم کی آواز ہے۔ حق کا ساتھ کیجئے، حمایت کیجئے اسلام کی، حمایت کیجئے حق کی، حمایت کیجئے اپنوں کی، حمایت کیجئے یتیموں کی، حمایت کیجئے یتیموں کی، بیواؤں کی، حمایت کیجئے مظلوم کی، اور سامنے کھڑے ہو جائیے ظالم کے، ہے نا؟ یہی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اس دریائے اقیانوس جس کی کوئی تہ نہیں ہے، اگر اس سے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہیں تو پاکیزہ شخصیتیں جو ہیں ہمارے علماء، ان کے توسل کریں۔ حسن جو مر چکے ہیں، جن کے ہم حسنات سنے ہیں، جن کے ایک بات بتا دوں میں، جناب، بات سنیے میری، فقط میں آ رہا ہوں اپنی بات کی طرف۔ جناب پیغمبر گرامی اسلام میرا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، با برکت اور پاکیزہ ہے وہ شخص جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام مکے سے مسجد اقصی تک، اپنے بندے کو لے گیا، رسول کو نہیں، بندے کو لے گیا، نبی کو نہیں۔ یہ تعبیر کیا سمجھاتی ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں راہ معراج، راہ تکامل بندگی ہے، کچھ اور نہیں۔ اگر کوئی بندگی کی راہوں کو طے کر لے، اگر کمال تک پہنچ جائے تو کبھی نبی بنتا ہے، کبھی رسول بنتا ہے، کبھی ولی بنتا ہے، کبھی امام بنتا ہے۔ لیکن اگر بیچ میں کہیں رہ جائے، کبھی شیعہ بنتا ہے، کبھی ابو ذر بنتا ہے، کبھی سلمان بنتا ہے۔
یعنی نقش قدم پر اگر چلتا رہے، اس قلے تک اگر توحید کے پہنچ جائے، اس کو نبی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، امام کہتے ہیں. لیکن اگر انہی کی سیرت اور نقش قدم پر چلتا رہے، ان سے نزدیک ہوتا رہے، اس کو شیعہ کہتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ جتنی مسیر طے کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بڑا شیعہ بنتا چلا جائے گا. کوئی 9 درجے پہ فائز ہوگا، کوئی 10 درجے پہ فائز ہوگا، کوئی 8 درجے پہ فائز ہوگا. یہ وہ مسیر ہے، صراط مستقیم ہے، سیرت علوی ہے، جو جتنا چلتا چلا جائے گا اتنے ہی درجے ایمان پہ فائز ہوتا چلا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ الگ سے کہیں سے سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے، سلمان تم 10ویں درجے پر ہو، تم فلاں 9ویں درجے پہ ہو، تم فلاں 8ویں درجے پہ. یہ ہمیشہ معیار بنایا ہے شریعت نے کہ جو بھی اس صراط مستقیم، جو سیرت علوی، یا علی انت الصراط المستقیم، اے حسن بھی صراط مستقیم ہے، ختمی مرتبت بھی صراط مستقیم ہے، امام حسین بھی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر شخصیت حسن کو پھیلا دیا جائے تو شریعت کی شکل میں صراط بن جائے گی، شریعت کو اکٹھا کر دیا جائے تو حسن بنے. یہی ہے مدار اور کمال تک پہنچنے کے لیے خوبصورت شخصیات، خوبصورت سیرت، خوبصورت کردار ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اور یہ ماؤں کے دامن کی پاکیزگی کا اثر ہے، اور باپ کے لقمہ حلال کھلانے کا اثر ہے، اور علماء کی خدمات اور اسلام کی طہارت کا اثر ہے کہ آج ہم فرش اعضاء پہ بیٹھے. معمولی بات نہیں. ان چیزوں کا جتنا آپ چاہیں شکر بجا لائیں، سجدے شکر کریں، کم ہے سرکار، واقعاً سر کم ہے. ایسا نہیں ہے دنیا کی رنگینی الگ. بات سنیے میری بات. 4 چیزیں میں شروع میں، چونکہ میرا دل چاہتا ہے جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں 1-2 بات میں وہ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے وظائف میں روزانہ روٹین میں آ جائے. 4 چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو سمجھیے. بخدا کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اسلامی مفاہیم سے دور ہو رہے ہیں. فقط ایک شعاری جو کلی طور پر نماز واجب ہے فلاں، لیکن گہرائی میں نہیں اتر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آپ تلاوت کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیجئے، والناس تک جائیے. کتنے جگہ پر خداوند متعال نے نفس امارہ، ہوائے نفس، شہوت نفس، وسوسہ نفس کو بیان کیا ہے. سینکڑوں جگہ. تو انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، مومن کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آنکھوں کو تیز ہو جانا چاہیے. کیا مسئلہ ہے اس نفس کا؟ یہ حقیقت کیا ہے جو اس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتی ہے، کھینچتی ہے، وسوسوں میں لاتی ہے؟ ایک تو نفس امارہ کو ضرور پہچانی. ٹھیک ہے نفس کے درجات ہیں، نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ ہے، لیکن شروع میں تو ہمیں گھیرا ہوا نفس امارہ نے ہے. برائیوں کی طرف بلا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اپنی باریکیوں کی طرف جائیے. باریکی ایک مثال دے دوں میں آپ کے، تاکہ آپ کے سائیکولوجی مثال ہے، خوبصورت مثال ہے جس کو ہم روزمرہ انجام دیتے ہیں. ابھی کھانا لگے گا، ڈونگا آیا تو میں اس میں چمچ چلا رہا ہوں. بات سمجھیں؟ اب میرے ساتھ رہے ہیں سرکار، جو میرا وظیفہ وہ عرض کر رہا ہوں. چمچ چلا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ اس کو اچھے سے بیان کروں. یہ کوئی بریانی کی ڈش آ جائے اس میں بھی چمچ گھما رہا ہوں. سن رہے میری بات کو؟ یہ ڈش ادھر رکھی ہے کدھر رکھی، اس کا انتظار کر رہا ہوں ادھر شفٹ ہو جائے. یا پھر ایسے کہوں ایک پھلوں کی ڈش آپ کے سامنے آئے، پھل لے کر آئیں آپ کے سامنے، آپ ہاتھ، بڑی ڈش ہے، آپ ہاتھ بڑھا کے اس پھل کو اٹھا رہے ہیں ادھر والے کو. یہ کیا ہے؟ سوال ہے آپ سے، کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں اہل معارف کے متون اور ان کے بیانات کو پڑھیے. یہ وہی کہیں نہ کہیں خواہشات نفس ہے جو چھوٹے چھوٹے کام میں یہ دکھا رہا ہے اپنے آپ کو. چھوٹے، صحیح عرض کر رہا ہوں. آپ انشاءاللہ ایک بحث ہوتی ہے حوزے میں عرفان در وادی عمل، کہ ہم بھی ایک کلاس میں جایا کرتے تھے بزرگوار، اور باقاعدہ آج بھی ادامہ ہے یہ اس پورے اسلام اور زندگی اور جامعے کو وادی عمل میں دیکھیں، عرفان در وادی عمل. دیکھیے شروع میں انسان کیا کرتا ہے، تھوڑا کیا ہے مولانا کیا عیب ہے وہ پھل اٹھا لیا، ہے نا؟ یہی کہیں گے نا آپ، کیا عیب ہے وہ پھل اٹھا لیا، کیا عیب ہے 2-4 مرتبہ ہم نے ڈونگے میں چمچ چلا لیا، کیا عیب ہے کہ اس ڈش کا انتظار؟ عیب نہیں ہے سرکار، لیکن کہیں نہ کہیں خواہش اپنے آپ کو دکھا رہی ہے آہستہ آہستہ. لیکن کیا میں اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ آہستہ آہستہ یہ اپنا کام کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ نفس بہت زیرک ہے، چالاک ہے، ایک دم سے حملہ نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے کام سے وارد ہوتا ہے. چھوٹا سا مکروہ کر لے، مولانا مکروہ ہی تو کیا ہے کوئی ایک. پھر نفس کیا کہتا ہے، اور بھائی میں جانتا ہوں تم عابد ہو، اچھے ہو، اللہ کے پاکیزہ بندے ہو، عبادت کرتے ہو، اہل بیت، ڈیہڑی حضرت معصومہ سے مکروہ ہے، ایک ہے، کہیں غضب تھوڑی آ جائے گا، انجام دے دیا. اب ایک سوال کروں میں آپ کو، ایک سوال کروں، اگر کوئی پیاسا پڑا ہے اور بھوکا پڑا ہے، بالکل پیاسا، اس کے منہ میں چھوٹا سا قطرہ، تھوڑا سا قطرہ پانی کا ڈال دیں، تھوڑی جان آئے گی نا؟ تو جب آواز آئے گی اس سے بلند آواز آئے گی. پہلے وہ فقط آہستہ آواز سے بول رہا تھا کوئی مجھے پانی دے دے، لیکن ایک قطرہ ڈالا
تو اس کی وہ پنپ گیا. اب وہ جب مانگے گا تو بلند آواز سے, اگر دوسرا قطرہ بھی تو کھڑا ہو جائے گا, ہے نا ایسے ہی. نفس جب تک آپ نے شریعت پہ عمل کر کے کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن ایک قطرہ مکروہ کا ڈالا تھوڑا پنپا, دوسرا قطرہ ڈالا پھر پنپا, پھر جب وہ تقاضا کرے گا تو آپ میں طاقت نہیں اس کا مقابلہ کر سکے. تو فارسی میں کہتے ہیں وہ نفس جتنا آپ ایک دو مرتبہ ہی اس کی آواز پہ آپ نے لبیک کا فربے ہو جاتا ہے, چاک ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, پھر وہ جب تقاضا کرتا ہے آپ کمزور ہوتے ہیں. لہٰذا اپنی چھوٹی چھوٹی زندگی کی باریکیوں میں تھوڑا دقت کریں, توجہ کریں. لہٰذا حضرت امیر آخر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کانا لی اخن فی اللہ. سنا ہے پہلے کبھی میں نے عرض کیا, حضرت امیر نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بھائی تین طریقے کے ہوتے ہیں. کتنے طریقے کے سرکار؟ تین طریقے. اخن فی الخلق, اخن فی الایمان, اخن فی اللہ. اخن فی الخلق وہی جو دو ماں باپ سے ایک بچے پیدا ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, وہ تخلیقی طور پہ بھائی ہیں فقط. کس طور پہ بھائی ہیں؟ تخلیق. کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا اس کی تفصیل میں وارد ہوں گا. تخلیقی طور پہ بھائی ہیں فقط, کہ یہ میرے والدین کے, میں ہم دونوں ایک ہی والدین سے دونوں بیٹے ہیں, یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں. اس کو کہتے ہیں خلقتی بھائی, ٹھیک ہے نا, تخلیقی ہے فقط. ایک ہوتا ہے اخون فی الایمان, یہ برادر ایمانی ہے. یہ کیا ہے؟ مومن بھائی ہے, میں بھی مومن ہوں, یہ بھی مومن بھائی ہے نا. ایک یہ ہو گیا, یہ پہلے والے سے بالاتر درجہ ہے. یہ پہلا والا نیچا والا درجہ ہے. آپ انصاف سے کریں, دین سے انصاف سے کام لیں. جس طریقے سے ہم بزنس میں اپنی پڑھائی میں انصاف سے کام لیتے ہیں کہیں نہ کہیں, تو اسلام میں بھی انصاف سے کام لیں. اسلام نے کہا یہ نچلا حصہ ہے. کون سا؟ جو تخلیقی بھائی ہے, جو ایک ماں باپ سے بھائی ہیں, یہ نچلے والا حصہ ہے. اس سے اوپر والا کون سا حصہ ہے؟ اخون فی الایمان. یہ اس سے اوپر والا حصہ کیا ہے؟ اخون فی اللہ. حضرت امیر آخر نہج البلاغہ, آخر نہج البلاغہ, میرا ایک الہی بھائی ہے, ایمانی نہیں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں, جو تخلیقی بھائی ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ اور کیا نہیں کرتے؟ کبھی اس کا دکھ نہیں دیکھ سکتے, کبھی اس کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے, کبھی اس کو برہنا نہیں دیکھ سکتے, کبھی اس کا غم نہیں جھیل سکتے. اس کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ کیا ہے کہ بھائی ہے. کس نے بولا؟ کس نے کہا یہ بھائی ہے؟ کہاں سے ثابت کر رہو یہ بھائی ہے؟ کہا میڈیکل خون ملتا ہے, پڑوسیوں نے بتایا, ماں باپ نے بتایا, مان گئے آپ. میڈیکل کے بتانے پہ, ڈاکٹر کے بتانے پہ, والدین کے بتانے پہ, چند ایک پڑوسیوں کے بتانے میں مان گئے بھائی ہے. اس کے لیے ساری قربانیاں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جس کو خالق خدا نے کہا یہ ایمانی بھائی ہے, اس کے لیے کیا؟ اس کو بھوکا دیکھتے ہو, اس کو برہنا دیکھتے ہو, اس کی آبرو ختم ہوتے ہوئے معاشرے میں دیکھتے ہو, توہین ہوتے ہوئے دیکھتے ہو, اس کی غیبت دیکھتے ہو. کیوں؟ وہاں تمہارا دل کیوں نہیں جلتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے معاشرے کے چند ایک افراد کے کہنے پہ ایمان تو لائے ہیں, لیکن خالق کائنات نے کہا یہ تمہارا بھائی ہے, اس پہ ہمارا ایمان اتنا نہیں. کہا حضور ایمان تو رکھتا ہوں, اگر ایمان ہے اثر کہاں ہے؟ ہو نہیں سکتا ایک شے ہو اس کا اثر نہ ہو. ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک شے ہو اس کا اثر نہ ہو. اگر آپ کے دل میں یہ ایمان ہے کہ میرا بھائی ہے ایمانی, تو اس کے اثرات کہاں ہیں؟ اگر اس کے اثرات مترتب ہو جائیں, معاشرے سے سارے فسادات ختم ہو جائیں. یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے انشاءاللہ میں آپ کو صرف کچھ فہرستیں بھی بتانی چاہیے, تاکہ جب کوئی مومن, کوئی شیعہ, کوئی عزادار فرش عزا سے اٹھ کے جائے تو وہ جا کر بعد میں جستجو تحقیق کرے. سوال یہ ہے کہ حضرت حجت آخری امام جب ظہور کریں گے, آ کے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے, کیا کن فیکن کریں گے؟ کیا معجزہ کریں گے؟ سوال ہے میرا, معجزہ کریں گے؟ کیا تلوار کے زور پہ کریں گے؟ اگر تلوار کے زور پہ کریں گے تو اندھیرے میں تو وہ پھر چوری کرے گا. توجہ چاہوں گا, جو اسلام تلوار کے زور پہ لاتا ہے, جو اسلام لالچ کی وجہ سے لاتا ہے, وہ بعد میں چور یہی کرتا ہے. توجہ چاہوں گا. اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں 1400 سال فرش اعظم پہ بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کب لائے تھے؟ وہ تو لالچ میں لائے تھے, تبھی تو فرزند رسول کو قتل کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ لہٰذا جس دن بھی لہٰذا امام آئیں گے پورے معاشرے کو عدل و انصاف اور انسانیت اور اقدار الہی اور شریعت سے بھر دیں گے. کیسے ہوگا؟ معجزہ ہوگا, کن فیکن ہوگا؟ نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پہلے تربیت کریں گے. پوری کتابیں بھری پڑی ہیں, میں انصاف سے عرض کر رہا ہوں. اور جہاں نہج البلاغہ میں دیکھیں حضرت امیر, ہمیں دوسروں کے دسترخوان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے.
کیا کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ ہمیں دوسرے کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دسترخوان بہت غنی ہے۔ ادھر ادھر بھاگنے کی، سوشل میڈیا پہ وہ بھاگتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے یہاں خزانے ہوں، ذخائر ہوں، معارف ہو، توحید ہو، جس کے یہاں بے نہایت شخصیات ہوں، اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ فقط اپنوں سے چپک جائیے، فقط اپنوں سے لیجئے، در اہل بیت سے چپک جائیے، در علماء سے چپک جائیے، سعادت کی راہیں پکڑ لیں گا۔ تیسرا کون ہے؟ اخن فی اللہ، کہ جہاں چونکہ درجات ہیں نا، درجات ہیں، انسان ایک مرتبہ نماز اور روزے میں اس میں لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ انسان سیر و سلوک کر کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ فقط توحید کے لیے کام کرتا ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا کان علی اخن فی اللہ، میرا کیا ہے؟ ایک ایمانی بھائی ہے، نہ الہی بھائی، ایمانی سے بھی بڑھ کے درجہ، چونکہ اسلام درجات، وہ کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، قرآن کی آیت ہے، سرچ کیجیے گا بعد میں، جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں۔ اس کا مطلب اسلام ایک درجے پہ نہیں دیکھتا مومن کو، ہر لحظہ دوسرے درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تو حضرت نے فرمایا کان علی اخون فی اللہ، ایک میرا الہی بھائی ہے۔ میں حضرت نے کئی خصوصیات اس حدیث میں بیان کی، کبھی ٹائم ملے گا اس وقت عرض کروں گا۔ ایک خصوصیت بیان کی، کئی خصوصیتیں، کئی صفتیں بیان کی، ایک کو میں یہاں بیان کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اجازت ہے یا وہ نعرے والی مجلس پڑھوں؟ چونکہ آج کی مناسبت تو قیامت ہے، اس کی بعثت، اس شخصیت کی بعثت کو اگر دیکھ کے نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے، جس نے بشریت کو نجات کا راستہ دکھایا، سعادت کے لیے بولا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا جو الہی بھائی، نہ ایمانی، الہی، ایمان سے بھی ایک قدم آگے، ٹھیک ہے نہیں، کا الہی بھائی ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات حضرت نے فرمائی۔ کا ایک خصوصیت اس کی یہ تھی کہ جب دو مباح کام سامنے آتے تھے، میرے جوان بھائی سنیں، جب دو کیا آتے تھے سامنے؟ مباح، جائز کام، مباح کام، تو اس کام کو انجام دیتے تھے جو جب نفس کی مخالفت کرتا۔ یہ حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ کان علی اخن فی اللہ، میرا ایک الہی بھائی تھا کہ جب دو مباح کام، لہذا معلوم یہ ہوا ہر مباح کام کرنا ضروری نہیں ہے سرکار، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، ارے مباح ہے، ارے دیکھیے تو کون سا میرے لیے بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، کون سا میری سعادتوں کو کھولتا ہے، کون سا میری سعادتوں کے راستے کو بند کرتا ہے۔ بس کھانا آپ کے لیے مباح ہے، کیا ایک 10 کلو کھا لوں؟ جس نفس کو اللہ نے پرواز کرنے کے لیے بنایا تھا راتوں کی تاریکی میں، اسی نفس کو میں شام کو اتنا کھا کے کام سپرد کر رہا ہوں، پوری رات بیٹھا ہوا اس کو ہضم کر رہا ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ دین کی پوری تعلیمات بیان کرتی ہیں، پوری تعلیمات، کہ انسان کے لیے معراج رات میں حاصل ہوتی ہے۔ نماز شب پڑھے، فلاں کرے، توبہ کرے، خلوت کرے، محاسبہ کرے، فلاں کرے، رات کو تھوڑی توحید سے گفتگو کرے، نجوہ کرے، نجوے سے بھی آگے بڑھے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یہ کب کرے گا؟ جب انسان کا پیٹ تھوڑا خالی ہوگا، لیکن میں اس کو کھا کھا کے اتنا بھر دوں گا، پوری رات گزر گئی تب بھی ہضم نہیں، کھٹی ڈکارے آ رہے ہیں فلاں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو سرکار یہ نہیں ہوگا۔ عجیب ہے، اللہ نے کچھ اور کام دیا تھا، میں نے کچھ اور کام دے دیا اس کو۔ اللہ نے کہا تھا تجھے اوپر آنا ہے رات کو، لیکن میں نے تو کام دیا ہے، رات بھر بیٹا اس کو بیچارہ ہضم کر رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں مقام محمود تک پہنچنا ہے، یہ جو اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں رات کے ذریعے پہنچے ہیں، یہ جو آپ نے سنا ہے حضرت امیر کی دوش پہ نشان تھے، یہ جو امام حسین کا جنازہ کربلا میں پڑا ہوا تھا، جب امام سجاد سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ آپ کی بابا کی دوش پہ کمر پہ نشان کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے بابا رات بھر یتیموں کے لیے غذا ڈھویا کرتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک کی نہیں ہے، یہ پورے ائمہ کی آئیڈیالوجی ہے۔ میں اسی طرف لا رہا ہوں آپ کو۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے حساب کرنا شروع کریں، چھوٹے چھوٹوں سے۔ میں وہ مثالیں نہیں لانا چاہتا کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے انبار بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے انبار، میں ادھر نہیں، چونکہ یہ سب سنے ہوئے ہیں آپ نے، میں فقط اشارے کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا دن جس حوالے سے میں نے جس حدیث کو پیش کیا اور دو شخصیتوں سے مربوط اور متعلق یہ گفتگو ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، واقعا ہم سب غمزدہ ہیں، انسانیت غمزدہ ہے، انسانیت غمزدہ ہے، لیکن شخصیت، میں ختمی مرتبہ کو چھوڑے جا رہا ہوں، البتہ لاؤں گا ذکر میں۔ میری بات سنیں، ابھی کتنا ٹائم ہے میرے پاس جو میں بیان کر سکوں؟ جی 20 منٹ، ماشاءاللہ، اور بھی کم کر سکتے تو اور کم کر۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچاؤں گا، لیکن آپ کو ہنس دے دیتا ہوں، سرفصل دے دیتا ہوں، اور آپ کو کچھ اشارے دے دیتا ہوں تاکہ آپ خود جائیں، پیچھے جائیں۔ سوال یہ ہے
کہ معاویہ اور حسن کی جنگ کس بات پہ تھی؟ سوال یہ ہے. پہلی بات تو اس سوال سے پہلے میرا سوال یہ کتنا جانتے ہیں امام حسن کی شخصیت کو؟ ایک، کتنا جانتے صلح امام حسن کو؟ انصاف سے کام کیوں نہیں لیتا تشیع؟ ہم لوگ انصاف، اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے جذبات سے ٹچ ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں، احساسات سے زیادہ ٹچ ہوتا ہے، اور جو احساسات کے ساتھ عقل سے بھی ٹچ ہے اس کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ کتنا جانتے صلح امام حسن کو؟ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے وقت میں حسین نے قربانی دے کے دین کو بچایا، اسی طریقے سے اپنے زمانے کے اعتبار سے امام حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا. اور یہ واللہ ہے، میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، جوار حضرت معصومہ نزدیکی ہیں، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ کو حوالے چاہیے کتابوں کے، میں حوالے دے دوں گا، سب کی تحلیل یہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وقت کے امام نے جس طریقے سے امام حسین نے قربانی دے کے دین کو سیف کیا ہے، ایسے ہی امام حسن نے اپنے وقت کے اسلام کو، اپنے وقت کے دور میں اسلام کو سیف کیا ہے سلو کر کے. کتنا ہم سلو کے لیے جذبہ رکھتے ہیں، کتنا سلو کو پہچانتے ہیں، کتنا سلح کے بارے میں بصیرت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں امام حسن کا فقط 2-3 واقعے سخاوت کے، 2-3 فلاح واقعے اور 1-2 واقعہ اور پھر شہادت کے وہ تیر برسانا، بس وہ یاد رہ گیا، باقی کچھ یاد نہیں رہا. کیا امام حسن علی مرتضیٰ کے پہلے بیٹے نہیں تھے؟ امام حسن شجاع ترین انسان تھے. شجاع ترین باپ کا بیٹا شجاع ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار، جب وہ بڑا لشکر لے کے شام سے آیا تھا اور ادھر سے امام حسن 12,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، تو زیاد کا نام سنا آپ نے؟ زیاد بن ابے سنا ہے نام؟ زیاد بن ابے، وہی ابن زیاد کا باپ. سمجھے میری بات کو؟ پسر زیاد کون تھا کوفے میں؟ ابن زیاد، گورنر یزید کی طرف سے جو قاتل امام حسین ہے، جس نے لشکر بنا کے بھیجے ہیں کربلا میں، ٹھیک ہے نا، اس کا باپ زیاد ہے. جانتے ہیں وہ کون تھا؟ نہیں جانتے. افسوس کی بات ہے، نہ ہم تاریخ میں وارد ہوتے ہیں، نہ تعلیماتی نشستیں رکھتے ہیں. بس جہاں ہمارے احساسات جذبات کو غذا مل جائے، پانی مل جائے، ختم ہے کہانی. بات سنیں، یزید معاویہ کے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے درباری. آج کل تو دربار نہیں سجتے، اس زمانے میں سجا کرتے تھے. سب بیٹھے ہوئے تھے. زیاد کو معاویہ نے اپنے برابر میں بلا کے بٹھایا اور کہا، پتہ کیا اعلان؟ اگر دین کو ذبح کرنے پہ آ جائے کوئی انسان اور اقدار شرافت کو ذبح کرنے پر آ جائے تو اس طریقے کے اعلان دربار میں کرتا ہے، وہ بھی مسند پہ بیٹھ کر. کیا کہہ رہا ہے؟ اے درباریوں سن لو، یہ میرا بھائی ہے. یہ کون سا بھائی ہے؟ سمجھے نہیں میری بات کو؟ نہیں سمجھے نا، چونکہ ممبر ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے. ایک مرتبہ تو میں کہہ دوں یہ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ جس سینس میں کہہ رہا تھا، تاریخ نے اسی سینس میں بیان کیا ہے کہ یہ میرے باپ کا بیٹا ہے. سمجھے میری بات؟ اور جا کے مکے کے واقعات پڑھیں، جب اس کی ماں اس کے پاس گئی تھی. خدا شاہد ہے، میں ممبر سے تمام علماء نے لکھا، نہ 1 2 3 10 نہ خیر. یاد رکھیے، معصوم کے قتل کے لیے اسباب فراہم کرنے والا حلال زادہ نہیں ہو سکتا. اب میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں حتماً حرام زادہ ہوگا. جو بات سنیے، یہ وہی زیاد تھا. اور لشکر لے کے جب شام کا آیا حسن سے لڑنے کے لیے، تو معاویہ نے خط لکھا. معاویہ خود نہیں آیا تھا جنگ لڑنے، ایک خط لکھا معاویہ نے کہا، خبردار ہوشیار رہنا، تم کس کے مقابل میں جا رہے ہو. اور ایک جملہ لکھا اس میں، کہا کہ حسن کو جانتے ہو، شیر کا بیٹا شیر ہوا کرتا ہے. یہ تعبیر اس لیٹر میں ہے، آپ جا کے دیکھ لیں کسی بھی متن میں، کسی بھی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں، کہا شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے. تو شجاع ترین انسان کا بیٹے تھے حسن. شجاع ترین بھائی کے بڑے بھائی تھے حسن. شجاع ترین عباس کے بھی بھائی تھے امام حسن. کوئی معمولی شخص نہیں، فرزند رسول اکرم تھے، سب سے پہلے زبان چوسنے والی شخصیت ہے امام حسن. کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے، معمولی. تو سوال یہ کہ کتنا ہم صلح امام حسن کو جانتے ہیں، کتنا ہم بصیرت حاصل ہوتی ہے. توجہ چاہوں گا، کربلا بھی ہمیں ایک صلوات بھیج دیں محمد. اور میری ایک جملہ اور سن لیجیے، چونکہ میرے پاس یہاں جوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری بات کو سن لیے. اگر اسلام میں صرف شور ہو، معیار دے رہا ہوں آپ کو میں، اگر صرف کیا ہو، شور ہو، شعور نہ ہو، تو خوارج وجود میں آتے ہیں. بات سنیے میری، یہ میں تحقیق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اگر اسلام میں صرف شور ہو، شعور نہ ہو، تو خوارج وجود میں آتے ہیں. اور اگر شور نہ ہو، جذبات نہ ہو اور مصنوعی شعور ہو، تو ابن عباس جیسے وجود میں آتے ہیں. سمجھے میری بات کو؟ کس جیسے وجود آتے ہیں؟ ابن عباس. لیکن اگر اسلام میں شور کے ساتھ ساتھ
شعور بھی ہو تو عمار جیسے وجود میں آتے ہیں، حبیب جیسے وجود میں آتے ہیں، سلمان جیسے وجود میں آتے ہیں، ابو ذر جیسے وجود میں. تو آج کے معاشرے میں اگر کوئی چاہتا ہے مالک اشتر جیسا بنے تو شعور بھی ہونا چاہیے وجود میں، شعور بھی ہونا چاہیے وجود. بغیر بصیرت کے کسی کاموں کو آپ تحلیل نہیں کر سکتے تو ہمیشہ حق و باطل کی جنگ میں آپ کیسے پہچانیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ شہوت، یاد رکھیے ایک جملہ، نفس امارہ، ہاں وہ چیزیں میں بھول گیا ہوں، عرض نہیں کی میں نے، جو 4 چیزیں ہیں جن کا آپ ایک غور سے تعامل کریں، فکر کریں، متون دینی کو پڑھیں، روایات کو پڑھیں، اور اس کے بعد علماء سے سوالات کریں. حتماً نفس امارہ ہے کیا؟ کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں پریشان کرتا، ہم متوجہ نہیں ہیں، ہم واقعاً متوجہ نہیں ہے نفس امارہ کیا ہے. قرآن بھرا پڑا، عرض کروں اتنی سینکڑوں آیتیں ہیں، کسی دن اگر آپ کو فہرست چاہیے میں سرچ کر کے نکال کے دے دوں، سینکڑوں آیتیں ہیں. بابا پوری دنیا فقط نفس امارہ تھوڑی ہے، لیکن ایک نفس امارہ کے بارے میں سینکڑوں آیتیں ہیں. تو انسان کے کان کھڑے ہوں گے نہیں، آنکھیں تیز ہو جائیں گی یا نہیں، پریشان ہو جائے. ہے کیا یہ؟ ایک. دوسرے، دنیا کی حقیقت کیا ہے شریعت میں بیان کیا گیا، دنیا سے بچو، دنیا یہ ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ حضرت امیر نے فرمایا فحبلو کے الغارب کے، تیری مہار کو تیری پشت پہ ڈال دیا، جا کہیں اور جا، علی پہ فائق نہیں آ سکتی تو. لو کنت شخصا مر، پہلے بھی میں نے عرض کیا، لو کنت شخصا مریا وقالبا حسیا لاقمت علیک حدود اللہ، اگر تو ایک شخص کی شکل میں ہوتی تو تو حد الہی جاری کرتا، کوڑے لگاتا. طلقتو کے ثلاثہ، 3 طلاقہ کیا. عجیب ہے جس کے مولا نے 3 طلاقہ کیا، ہم اسی کے طلب میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہیں. میری بات سمجھنا ہے، کون سے ہم مولائی ہیں؟ میری سمجھ بھلے کہیں شریعت نے یہ نہیں کہا دنیا مت بساؤ، یہ کہا کہ دنیا کو بساؤ اس اندازے تک جہاں تک وہ آخرت کو بسا سکے. توجہ چاہوں گا، دنیا کو سجاؤ اتنا جس کے ذریعے سے آخرت کو سجایا جا سکے. یہ شریعت کے احکامات ہیں. شریعت یہ نہیں کہہ رہی دنیا سے، اصل شریعت میں رہبانیت کو حرام قرار دیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رہبانیت، راہب ہونا، معاشرے سے رابطہ نہیں، دنیا سے رابطہ نہیں، فلاں سے رابطہ نہیں، کونے میں گوشے میں الگ. اسلام قبول نہیں رکھتا. کہا نہیں سب کچھ ہو، شادی بھی ہو، بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، فلاں بھی ہو، گھر بھی ہو، فلاں. اور اتفاق سے گھر کے بارے میں خصوصیت ملتی ہے، مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے، فلاں ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ عجیب ہے. کیا شریعت متناقض باتیں کرتی ہیں، ضدی باتیں، ایک طرف ایسے ایک طرف نہیں. سمجھنے کے لیے فکر چاہیے. توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، یہ جو کہتے ہیں کہ مومن کا گھر بڑا ہونا چاہیے، وہ مومن کا گھر لکڑیوں والا نہیں، اینٹوں والا نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. بات سمجھے میرے؟ دل بڑا ہو. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ روایات میں ایک مومن کی جنت اتنی بڑی ہوگی کہ آدم سے لگا کر قیامت تک کے سارے مومنوں کو دعوت دے گا، پھر بھی جگہ خالی رہے گی. اتنی وسیع جنت اسی لیے ہو سکتی ہے جب دل بھی اتنا بڑا ہو. توجہ چاہوں گا، دل بھی اتنا ہی بڑا ہو. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوب ایک تو نفس کو پہچانے میرے بھائیوں. نفس امارہ کیا ہے واقع؟ علماء سے پوچھیں کیسے کیسے وصف، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی غیر ملموس مثالیں دی نا جس کو ہم توجہ ہی نہیں کرتے ہیں. بخدا صحیح عرض کر رہا ہوں. مثلا اللہ اس سے بڑھ کے مثالیں نہ دو، اچھا نہیں ہوگا، کہیں گے مولانا تو عجیب پھنسا کے چلے گئے. ٹھیک ہے، ایک دنیا کی حقیقت کو پہچان، ایک گناہ کی حقیقت کو پہچان. بخدا کہہ رہا ہوں، گناہ کی حقیقت. یہ جو شروع میں ہم ہر شب جمعہ جاتے ہیں، جوار حضرت معصومہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہے دعائے کمیل؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہوتی ہے، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، جو میرے ان گناہوں کو یہ گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ گناہ ایک عمل ایسا نہیں کر لیا آگے بڑھ گئے، نہیں، ایک حقیقت ہے گناہ جو وجود میں رچ بس جاتی ہے. تیسری چیز گناہ ہے. چوتھی چیز شیطان ہے. شیطان کو پہچانے میرے عزیز. آپ کا دشمن ہے فرض کریں کوئی معاشرے میں، اور دبنگ دشمن ہے، تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے اس کا؟ پہلے اس کو پہچانیں گے نا، کیا اسلحہ ہے، کیا افزار ہیں، کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے، کیا اس کے پاس کیا کیا ہے اس کے پاس، تبھی تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو دنیا میں سب سے بڑا دشمن مومن کا شیطان ہے، جس نے قسم کھائی ہوئی، اگر نہیں پہچانے مقابلہ کیسے کریں؟ آپ کا شیطان سے رابطہ، انسان کا شیطان سے رابطہ کیا ہے؟ کب شیطان باہر ہوتا ہے، کب اندر آتا ہے، کب دل میں انڈے دیتا ہے، اور کب جب بچے دیتا ہے. یہ سب روایات بھری پڑی ہیں، یہ تو دین کو نکال دیجئے. اور کب خون کی رگوں میں جاری ہو جاتا ہے، اور کب میرا شریک عمل ہو جاتا ہے. نہیں پہچانیں گے تو کیسے؟ جب تک ہم ان 4 چیزوں کو ابتدائی صورت میں نہیں پہچانیں گے، سلوک اللہ، لقائم ولی خدا کے لیے ہم قدم نہیں اٹھا سکتے. سرکار کبھی دنیا گھیر رہی ہے، امام حسن کے لشکر کو کس نے گھیرا تھا؟ کس نے گھیرا تھا؟ مجھے سوال ہے آپ کا. تو بس یہ دوسرا، اس کا تو جواب لے چکے آپ. دوسرا جواب سوال یہ ہے کہ کس بات پہ جنگ تھی امام حسن اور معاویہ کی؟ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں پہچانیں گے، صلح کو نہیں پہچان سکتے.
لہذا آج کے شیعہ کا ذہن اکثر طور پر مبہم ہے. بھلے یہ ضرور کہتے ہیں معصوم پر ایمان رکھتے ہیں, معصوم کے سامنے متی ہیں, معصوم کو حقیقت سمجھتے ہوئے کہتے ہیں معصوم نے کیا صحیح کیا ہے, لیکن میری بصیرت کو کتنی افزائش ملی ہے, میری بصیرت کتنی اوپر آئی ہے, میرا شعور کتنا بڑھا ہے, میں سمجھ پایا نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ, بس اس بات, باقی سب سوالات چھوڑ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ اگر آپ پوچھیں گے میں بعد میں بتا دوں گا, لیکن سوال یہ ہے کس بات پر جنگ تھی امام حسن اور معاویہ کی؟ صرف حکومت کے لیے اور سلطنت کے لیے جنگ تھی؟ اگر صرف حکومت کے لیے ہوتی تو حکومت پانے کے لیے ہر طریقے سے انسان چل سکتا ہے, سمجھے نہیں, لیکن ہر طریقے سے حسن نہیں چلے. توجہ چاہوں گا اس کا مطلب ہے کہ صرف حکومت کے لیے نہیں تھی. پھر جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ دو فکر کی تھی, دو آئیڈیالوجی کی تھی, ایمان و کفر کی تھی, توحید و شرک کی تھی, طہارت و نجاست کی تھی, عقل و جہالت کی تھی, حماقت اور عقل کی تھی. بات سمجھے میں نہیں؟ علم اور جہل کی جنگ تھی, دو آئیڈیالوجی کی جنگ تھی. اور یہ جنگ وہ نہیں تھی جو امام حسن سے شروع ہوئی, یہ جنگ وہ ہے جو آدھا قرن پیچھے جائیں جو پیغمبر اور ابو سفیان سے شروع ہوئی. توجہ چاہوں گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جائیے جنگ صفین کے واقعات کو پڑھیے جا کے ضرور. جب عمار یاسر نے حقیقت جنگ صفین کو بیان کیا, پتہ کیا بولے؟ بولے کہ میں نے پرچم ابو سفیان کو بھی دیکھا, پیغمبر کو بھی دیکھا. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ساتھ ہے نا. اب جناب عمار یاسر کی شخصیت کو ہم نہیں جانتے. عمار یاسر کے بارے میں کیا کیا فرمائشات ہیں اہل بیت کی, کیا مقام ہے, کیا جلا ہے, کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے نہیں. کہا کہ میں نے پرچم ابو سفیان کو بھی دیکھا, پیغمبر کو بھی دیکھا. بات سمجھیں؟ اور جنگ کے دونوں پرچموں کو دیکھا. اور میں نے معاویہ کے پرچم کو بھی دیکھا, علی کے پرچم کو بھی دیکھا. معاویہ وہی پرچم لے کر آئے جو ابو سفیان کا تھا, علی وہی پرچم لے کر آئے جو پیغمبر اسلام کا تھا. میں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ عمار یاسر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو آئیڈیالوجی تھی جو ایک زمانے میں ابو سفیان اور پیغمبر کے درمیان تھی, اس کے بعد اسی آئیڈیالوجی کو لے کے آگے بڑھے علی, ادھر معاویہ بڑھا ہے. لہذا حضرت علی نے فرمایا کوئی عجیب بات نہیں ہے, میں اس گروہ سے اس وقت بھی لڑا ہوں جب کفر کا لباس تن پہ تھا, اس وقت بھی لڑا ہوں جب اسلام کا لباس ان کے تن پہ. یہ نہیں کہا جب یہ مسلمان بنے, اور جو چاہوں گا ذہن محترم, یہ نہیں, چونکہ مسلمان بنے کب ہیں, یہ مسلمان بنے نہیں ہیں, لیکن یہ خوف میں, لالچ میں اسلام کا لبادہ پہن لیا ہے. حضرت نے فرمایا میں ان سے دونوں حالتوں میں لڑا ہوں. اس حالت میں بھی لڑا کہ جب ان کے لباس پہ تن ہی کفر کا تھا, جب مشرک شرک و کفر کی جنگ بدر ہے, احد ہے, صفین ہے, اس وقت بھی میں لڑا ہوں. اور ہماری لڑائی کو اگر دیکھنا تو دیکھ لے, جب فتح مکہ کے لیے ہم گئے تھے, تلوار ہماری برہنہ تھی, ان کی چھپی ہوئی تھی. ہم میدان میں تھے, یہ گھروں میں چھپے ہوئے تھے. ہم آزاد گئے, ان کو غلام بنا کر لائے. ہمارے بڑے نے کہا ہم نے اس کو آزاد کیا ہے. توجہ کیا آپ نے, توجہ کیا. امام حضرت امیر نے فرمایا ہم جب مکے میں گئے تھے فتح کرنے کے لیے, ہم آزادانہ گئے تھے, یہ چھپے ہوئے تھے. ہم نے اسیر کیا, ہمارے بڑے نے کہا ہے ان کو ہم نے آزاد کیا. یہ دو آئیڈیالوجی ہیں, یہ دو آئیڈیالوجی ہیں, ایک توحید کی, شرک کی, ایمان کی, کفر کی, شرافت کی, ضلالت کی, نور کی, گمراہی کی. توجہ چاہوں گے, دونوں آئیڈیالوجی ہیں, دو فکر کی آئیڈیالوجی ہے. ایک انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی ہے, ایک انقلاب شیطانی کی آئیڈیالوجی ہے, دونوں. اور یہ آئیڈیالوجی دو شخص جب زمین پر آئے, ایک حابیل ایک قابل, تب سے شروع ہوئی ہے. یہ چلتی آ رہی ہے, کبھی موسیٰ اور فرعون کے شکل میں, کبھی ابراہیم اور قارون کی شکل میں, ایسے ہی چلی آ رہی ہے جہاں تک کہ پیغمبر تک پہنچی. کہاں؟ ابو سفیان اور پیغمبر کی شکل میں, معاویہ اور علی کی شکل میں, اور حسن اور معاویہ کی شکل میں. اور بعد میں چلتی رہی یزید اور حسین کی شکل میں, بنی عباس اور وقت کے امام کی شکل میں. اور بعد میں یہ آئیڈیالوجی ختم نہیں ہوئی, آج بھی چلی آ رہی ہے. جو وارثان اہل بیت ہیں, اس آئیڈیالوجی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے. توجہ چاہوں گا. اور جو وارثان ظلم و بربریت ہے, اس آئیڈیالوجی کو اس نے بڑھایا ہے. اور آج بھی دیکھ لیں, دو محاذ ہیں, دو آئیڈیالوجی سامنے ہیں. یہ جو بعض سادہ لوگ اپنے کہہ دیتے ہیں بعض بات ایران مان لے کوئی کیا مسئلہ ہو جائے گا, بعض بات کو مان لے کوئی آسمان زمین پہ آ جائے گا. ارے مت کہیں مرگ پر, مسئلہ مرگ پر امریکہ کا نہیں ہے, مسئلہ دو آئیڈیالوجی کا ہے. جو چاہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ نہ دیجئے, لیکن توحیدی آئیڈیالوجی کہتی ہے مظلوم کا ساتھ دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوئیے, ان کی آئیڈیالوجی کہتی ہے کہ نہیں ظالم کو سہارا دیجئے. یہ دو آئیڈیالوجی ملتی نہیں ہے. نجاست اور پاکیزگی کی دو آئیڈیالوجی ہیں. کبھی نجاست اور پاکیزگی ایک جگہ جمع ہوئی, کبھی نور اور ظلمت ایک جگہ جمع ہوا, کبھی شرک و ایمان ایک جگہ جمع ہوا, کبھی توحید اور شرک ایک جگہ جمع ہوا. جب نجاست اور طہارت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے, دونوں آئیڈیالوجی جمع نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں میری بات,
امام حسن مجتبی کی جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی، بابا کی جنگ تھی. وہی پرچم جو بابا کے ہاتھ میں تھا، وہی پرچم جو رسول اکرم کے ہاتھ میں تھا، وہی حسن کے ہاتھ میں. وہی پرچم جو ابو سفیان کے ہاتھ میں تھا، وہی ابو معاویہ کے ہاتھ میں، وہی بعد میں یزید کا. اور تاریخی جملہ عرض کر دوں، یہ تاریخ میں کوئی یزید کا نیا جملہ نہیں ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی ملک نہیں آیا، بنی ہاشم کا کھیل ہے. تاریخ میں دیکھیں یہ جملے پہلے معاویہ نے بھی کہے. بات سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ دو آئیڈیالوجی ہیں. اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ کا مطالعہ کریں. جب یہ تخت خلافت ظاہری طور پر تیسرے کے ہاتھ میں پہنچی، تیسرے کا نام تو جانتے ہیں، بہرحال آج کے مقدس دن میں نام نہ لوں تو بہتر ہے. 12 سال تک حکومت کی ہے، کس طریقے سے معاشرے میں درار ڈالی ہے، طبقاتی نظام، اشرافی گری، کس طریقے سے غریب کو الگ، فلاں کو الگ، نجاتی طور پہ فلاں کو الگ، فلاں کو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس طریقے سے معاشرے کی طرف. اور بات سنیے، جب خلافت تیسرے کے پاس پہنچی، مدینے میں جتنے بھی بنی امیہ تھے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ابو سفیان نابینا ہو گیا تھا، پھر بھی شیطنت نہیں چھوڑی تھی. کہا اکٹھا کرنے کے بعد کہا آج ملی ہے حکومت اور اس کو فٹ بال کی طرح آپس میں پاس دیتے رہو. فٹ بال تو دیکھتے ہوں ٹی وی میں آپ لوگ، اپنی ٹیم اپنا آپس میں پاس دیتی ہے، مخالف کو مخالف چھین لے وہ الگ بات ہے، توجہ چاہوں گا آزان محترم، لیکن مخالف کو پاس نہیں دیا جاتا. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ فٹ بال کا لفظ وہیں سے آیا، فٹ بال، کہا کہ یہ بال کی طرح ہے، اس کو آپس میں پاس دیتے رہو. اور پھر یقین نہیں آتا، جائیے تاریخ میں دو آئیڈیالوجی کی جنگ بتا رہا ہوں میں. ظاہری طور پر لباس اسلام پہن لینا آئیڈیالوجی کو چینج نہیں کرتا ہے سرکار. بات رہے نہیں، آئیڈیالوجی چینج جب ہوتی ہے جب انسان کا عقیدہ چینج ہو جائے، سمجھے نہیں؟ تو آپ جائیے قبرستان احد میں، کہاں جائیے آپ؟ قبرستان احد میں امیر حمزہ کا وہاں پہ کیا ہے؟ قبر ہے. تاریخ بتاتی ہے روزانہ جایا کرتا تھا یہ کینئی شخص، ظالم شخص، گمراہ شخص. یہ شخص نابینا تھا، اس کے بعد بھی جایا کرتا تھا اور جا کے امیر حمزہ کی قبر پہ لاتے پاؤں مارا کرتا تھا. کہا دیکھا حکومت آج کس کے ہاتھ میں؟ یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، صرف اس کی جنگ نہیں. اگر آئیڈیالوجی کی جنگ نہ ہوتی تو اس طریقے سے، تو امام حسن بابا اور نانا کی آئیڈیالوجی لے کر آئے تھے، اور ادھر سے وہ سامنے والا اپنے باپ کی آئیڈیالوجی، فرعون کی آئیڈیالوجی لے کر آیا تھا، اور حسن موسیٰ کی آئیڈیالوجی لے کر آئے تھے، ابراہیم کی آئیڈیالوجی. یہ دو آئیڈیالوجی کی جنگ ہمیشہ رہے گی. اور ہم کب حصہ بن سکتے ہیں کسی آئیڈیالوجی کا؟ توجہ چاہوں گا، اس وقت بن سکتے ہیں جب ہم بصیرت پہ ہوں. حق و باطل کی جنگ کی آئیڈیالوجی اہل بیت ہی نہیں انبیاء سے چلی آ رہی ہے، اور یہ آج بھی چل رہی ہے. آج اب انسان بصیرت سے سوچ سکتا ہے کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون حق ہے، کوئی باطل ہے. اگر سمجھ جائیں تو حق نہیں ہوتا گھر میں بیٹھنے کا. توجہ چاہوں گا، توجہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حارث بن ہوت کا واقعہ سنا ہے؟ حارث بن ہوت جنگ جمل میں امام علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. مولا یہ کیا ہے؟ ادھر زوج رسول ہیں، اصحاب ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں. ادھر برادر رسول اللہ کا، رسول کا بھائی ہے، اصحاب ہیں. اب کون حق پہ کون باطل پہ کیسے؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ حارث نظرت تحتک انظر فوقک، تو نیچے دیکھ رہا ہے، تھوڑا اوپر بھی دیکھ. کیا فرمایا حضرت نے؟ تو نیچے پھنسا ہوا ہے، تھوڑا اوپر بھی. میں کہوں گا مولا اوپر دیکھ، نیچے زمین، اوپر آسمان دیکھے گا؟ نہیں، ظاہری دیکھنا نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا خاک سے اوپر آ. توجہ چاہوں گا اذان مود، تھوڑا خاک سے اوپر آ. کہاں؟ پیٹ کے بل زمین پہ چل رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بات کھل کے نہیں پڑھ سکتا چونکہ ویڈیو بھی بننی ہے، کچھ بزرگ لوگ بھی میں پیٹ کے اور پیٹ کے نیچے کے بل چلے گا تو کچھ نہیں سمجھ پائے گا. تھوڑا خاک سے اوپر آ، انظر فوقک، اوپر دیکھ، پھر دیکھا تعریف حق کا عارف اعلیٰ، اعرف حق کا تعریف اعلیٰ. حضرت نے فرمایا حق کو پہچان لے، خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں. انسان کو اللہ نے عقل اس لیے دی ہے تاکہ حق کو پہچانے، صاحبان حق سامنے آ جائے گا. آج دنیا میں دو آئیڈیالوجی چل رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ حق پہ وہ حق پہ. کیوں آپ افراد کو دیکھ کے کیوں پہچان رہے ہیں؟ آپ حق کو پہچان لیجیے، صاحب حق خود سمجھ میں آ جائے. اگر فرش اعضا پر بیٹھنے والا حق اور باطل میں فرق نہ لگا پائے تو سمجھ لیجیے حق کے فرش اعضا ادا نہیں ہوا ہے. بخدا کہہ رہا ہوں، سچ عرض کر رہا ہوں. بس کچھ تو امام حسین نے کیا جس کے صدقے میں ہمیں کچھ ملے. جب انہوں نے سب کچھ کیا تو فرش اعضا پہ اتنی خوبصورتی اور اتنی روشنی تو مجھے ملنی چاہیے کہ حق کو پہچان سکوں باطل سے. ٹھیک ہے، اور جب میں پہچان لوں اس وقت اپنا ارادہ کروں ادھر جانا یا ادھر جانا. لہذا حارث بن ہوت نے جب یہ جملہ سنا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے آغا نہ ادھر سے رابطہ میرا نہ ادھر سے. اب خود بخود معاشرے میں دیکھ لیجیے ایسے کیسے کتنے لوگ ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ کسی معاشرے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی. بخدا چونکہ دل میں میرے یہ جذبات ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. چاہتے ہیں معاشرے میں اثر انداز ہوں،
ہم حیوان کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتے کہ انسان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے. بات سمجھے میری بات کو؟ تو حارث نے کہا نہ آگا میں ہم ادھر نہ ادھر، ہم تو پیچھے ہی رہیں بہتر. حضرت نے کہا نہیں ہو سکتا، حق و باطل کی جنگ ہو اور عاقل یہ کہ مجھ سے مطلب نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. عاقل ہاں، غیر عاقل کہہ سکتا ہے احمق کہ مجھ سے کوئی مطلب نہیں، لیکن حق و باطل کی جنگ میں عاقل یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے کوئی مطلب نہیں. تاریخ کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کیسی ہے؟ دو آئیڈیالوجی آج بھی لڑ رہی ہے. جو مظلوم ہیں ان کو دبا رہے ہیں، کچل رہے ہیں، ضعیف کو، کمزور کو. اور دوسری آئیڈیالوجی ہے کہ ضعیف کو، کمزور کو اوپر لے کر آؤ. ان دونوں آئیڈیالوجی میں ہمارے لیے کچھ فرق نہیں دکھائی دیتا. یہ کون سی بات ہے؟ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ محاصرہ کر لو، دبا دو. ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ظالم کا مقابلہ کر. دونوں میں فرق نہیں دکھائی دیتا. آج بھی دیکھ رہے ہیں، بالحس دیکھ رہے ہیں، بالچشم دیکھ رہے ہیں، بالقلب دیکھ رہے ہیں، بالعیاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. لیکن کیوں ہماری زندگی میں چینجنگ نہیں ہے؟ کیوں ارادہ نہیں کرتے؟ کیوں آئیڈیالوجی میں چینج؟ کیوں آئیڈیالوجی کو اتخاذ نہیں کرتے؟ ضروری نہیں تلوار ہاتھ میں ہو، فلاں ہاتھ میں ہو. ارے ارادہ ہے، نفس ہے، روح ہے، دعا ہے، نیائش ہے، بینش ہے، اس کے ذریعے سے حمایت کر سکتے ہیں. ضروری تھوڑی کہ ایک ہی طریقہ ہو حمایت کرنے کا ظالم کے مقابل میں مظلوم کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو سوال یہ ہے کہ امام حسن، بھائی معاف کیجئے گا، معاف کی بس بات کو بالکل سلو کو چھوڑ دے رہا ہوں. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں کہ کیوں سلو کی امام حسن نے. آیا معاویہ تیز تھا؟ تاریخ کا یہ خیانت ہے، تاریخ کی یاد رکھیے، تاریخ کی بخدا خیانت ہے یہ کہ معاویہ بہت چالاک تھا، تیز تھا، ہوشیار تھا، فلا تھا. خوب معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہے جب دو انسان لڑیں، میری ساتھ ہے نا سائیکولوجی مثال دے رہا ہوں، دو انسان لڑیں اور اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ یہ والا ہوشیار ہے، تیز، تو خود بخود کیا سمجھ میں آئے گا؟ میری بات سمجھیں آپ کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہہ دیں دو لڑنے والوں میں کہ یہ ہوشیار ہے، تو فکر خود بخود کیا کہے گی؟ وہ سادہ ہے، بیچارہ ہے، اسے کچھ نہیں پتا. یہی ہے نا. اگر خائنوں نے تاریخ میں یہ لکھا کہ معاویہ ہوشیار تھا، تیز تھا، فلا تھا، خود بخود سمجھ میں آئے گا امام حسن سادے تھے، بیچارے تھے، اللہ سر پہ ٹوپی پہلا دی گئی. یہ ہے؟ ہم نہیں مانتے. جس معصوم کے لیے پیغمبر نے فرمایا میرا حبیب ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب جو بھی بولتا ہے وحی کے پہرے سے بولتا ہے. وہ کہہ رہا لو کان العقل، بات سن لیجئے، لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل کو شکل دے دی جائے تو حسن بنے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں اس طریقے کی روایت کیوں فرمائی؟ پیغمبر کے آنکھوں کے سامنے پردے نہیں ہوتے سرکار، قیامت تک کے صحنوں کو دیکھتے، جانتے تھے کہ آخر کے آنے والی امت کس طریقے سے ظلم کرے گی میرے نواسے پر. تو پہلے ہی بتا دیا لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل کو قالب دے دیا جائے، شکل دے دی جائے، انسانی قیافہ دے دیا جائے تو حسن بنے گا. جب پوری عقل حسن ہے تو مقابل والا احمق ہے، جاہل ہے، جہل ہے، خیانی ہے، خائن ہے، ظالم ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. اب میں آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں اور بات کو ختم کر دے رہا ہوں، معاف کیجئے گا. ایک مسئلہ ہے، یہ لمبی مجلس پڑھنا ایک قوم میں ہمارے بارے میں کہا بھی جاتا ہے، لیکن ایک دعوت دے رہا ہوں. حضرت امام رضوان اللہ تعالی علیہ خام خمینی صاحب نے ایک کتاب لکھی شرح جنود عقل و جہل. یا اللہ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ شرح جنود عقل و جہل، جو ہمارے یہاں معتبر ترین کتاب ہے. معتبر ترین کتاب کیا ہے؟ اصول کافی، روایات کی معتبر ترین کتاب. اس کی سب سے پہلی حدیث ہی ہے. کیا کہہ رہا ہوں حضرت محترم، میں کہاں لے جاؤں کہ سب سے پہلی ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ. آپ حضرات کو بھوک تو نہیں لگ رہی؟ باہر کھانے کا ٹائم تو ہو رہا ہے. محمد وآل محمد صلوات. یہ حدیث تو آپ کی یاد رہے، بہت آسان حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا لو کان العقل رجلا، اگر عقل مرد ہوتی تو حسن ہوتی. ٹھیک ہے، یہ یاد رہے آپ کی. اور انشاءاللہ بعد میں آپ کا تقاضا ہم سے رہے، ہاں انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو پہلی حدیث اصول کافی کی آپ جا کے دیکھ لیں. پہلی حدیث عقل اور جہل کے بارے میں ہے. میں کہوں گا توحید کو پہلے لاتے، نبوت کو جا امامت کو پہلے لاتے. خبردار معیار اگر صحیح نہ ہو، توجہ چاہوں گا اذان محترم. اب یہ جنود کیا ہے انشاءاللہ بعد کی کبھی مجھے اگر کہیں فرصت ملی، یہ جنود عقل و جہل کیا ہے. جس دن ہم جنود عقل و جہل کو سمجھ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا حسن کے لشکر میں کون ہے اور ادھر کے لشکر میں کون ہے. یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ خود حسن اگر پورے عقل ہیں تو سامنے حماقت ہے، سامنے جہالت ہے، سامنے شیطنت ہے، سامنے وہم و خیال ہے. اگر لہذا ہم نے امام حسن کو پہچانا نہیں، خدا شاہد ہے. ہم نے بخالت کی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے.
ظلم ہمیشہ فقہی ظلم نہیں ہوتا جہاں پہ بلا ہو، کبھی کبھی انسان کوتاہیاں کرتا ہے تو ایک اعتبار سے اخلاق میں اس کو بھی ظلم کہتا ہے، لہذا ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسن کو پہچان، بہت مظلوم ہے میرا مولا، بہت مظلوم ہے میرا مولا، بہت مظلوم ہے۔ کیسے روتے ہیں آپ بل بلا کے جب سامنے والے اشقیاء نے امام حسین سے کہا کہ تو کیا تمہاری بھی نماز قبول ہوتی ہے؟ کتنا درد ہوا ہوگا میرے مولا کو، کتنا درد ہوا ہوگا میرے مولا کہ ان کی بھی نماز قبول ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ سن کے کتنا درد ہوتا ہے مجھے پتا ہے، آپ چاہنے والے ہیں نا حضرت علی کے، کتنا درد ہوتا ہے آپ کو جب یہ کہتے ہیں جب شامیوں نے حضرت علی کی شہادت کی خبر سنی تو کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہی مصیبت میرے آقا حسن نے جھیلی ہے، پتہ ہے کب؟ جب سلو ہو گئی تو لوگوں نے کس طریقے سے برے القاب سے نوازنا شروع کیا، حتیٰ نوبت یہاں تک آ گئی اپنے بھی بار بار سوال کر رہے ہیں یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا؟ تعبیر کہہ رہے ہیں سلام پتہ کیسے کرتے تھے؟ اگر جملہ فقط مصائب میں یہ پڑھا جائے، صرف اور کوئی مصائب نہ پڑھے جائیں تو سینہ پھٹ جائے، پتہ کیا سلام کرتے تھے؟ السلام علیک یا مذل المومنین۔ اس جملے کا معنی سمجھتے ہیں؟ اپنے کہتے تھے وہ نہیں، اپنوں کی تعبیر کو میں کھل کے بیان کروں، جو اپنے نہ پہچانتے تھے، حماقت میں مبتلا تھے، اپنے کہتے تھے السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تھے۔ کتنا مظلوم تھا میرا مولا۔ جب میرا مولا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، پاؤں کے نیچے سے سجادہ چھینا، جب میرا مولا چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکلے، رات کی تاریکی میں حملہ ہو گیا، زخمی ہو گئے۔ ان وقائع کو آپ پڑھیے کس طریقے سے ہوا ہے۔ کون منافقین تھے جنہوں نے رشوت لے کے امام کو چھوڑا اور حملہ کیا؟ شیعہ نہیں تھے، نہ شیخ عباس قمی نے لکھا نہ علماء نے شیعہ۔ اب شیخ عباس قمی نے کہا اپنا شیعہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کریں تو کیا شیعہ ہی کم تھے امام کے پاس، انگشت شمار شیعہ تھے، باقی سب دشمن کی سازشوں میں مبتلا تھے۔ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کتنے مصیبت میرے مولا ان مصیبتوں کو جھیلتے رہے، لوگوں کے تانے کھاتے رہے، لوگ کس طریقے الزام لگاتے رہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے دشمن کی سازش ہے۔ بنی عباس نے بار بار تہمت لگائی کہ حسن وہ ہے جس نے خلافت کو بیچ دیا تھا، جس نے رشوت لے لی تھی، یہ بار بار، اور عبداللہ بن زبین کی سازش تھی، بار بار حسن کو متہم کرتے تھے، حسن وہ ہے جس نے معاویہ سے صلح کر لی، حسن وہ ہے جس نے پیسے لے لیے تھے، شریعت کی بے ادبی کی ہے، دشمن کی سازشیں ہیں، لیکن ہم صحیح نہیں سمجھ پائے عزیزو، وہ وقت بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر صلح کے ذریعے سے معاویہ جیتا ہے اور حسن ہارے ہیں تو پھر معاویہ مجبور کیوں ہوا حسن کو شہید کرنے پہ؟ اس کا مطلب یہ کہ معاویہ کو خوف تھا حسن سے خوف تھا، لہذا جہادہ کے ذریعے سے زہر دلایا گیا۔ کتنے مظلوم تھے میرے مولا، کتنے مظلوم تھے میرے مولا۔ بیوی نے زہر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ عزیزو جملہ سنیں گے عزیزو، جب کسی کا جگر جلتا ہے نا، جگر زہر کے ذریعے سے اسے پانی کے 2 گھونٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ ارے شقی خاتون نے زہر دے کے باہر سے میرا مولا ایڈیے رکھا، لیکن جب اہل بیت کو پتہ چلا، سنیں ایک مرتبہ امام حسین آنے کے بعد امام حسن کی خدمت کرنا شروع کی، میرا مولا بار بار ابکیوں سے بار بار تشت بھرا ہوا، بار بار ایسے بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا، امام حسن نے کہا بھیا حسین اس تشت کو ہٹا لو۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا میری بہن زینب آ رہی ہے۔ ارے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے دیکھے گی، سینہ پھٹ جائے گا۔ میں کہوں گا میرے مولا حسن، ارے زینب کا حال پوچھو گے، 11 محرم ہے، بھیا کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اے بھیا حسین کیا تو ہی میرا موجایا ہے؟ ارے ٹکڑے بدن کے گھوڑوں کی ٹپوس۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ خدایا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے ان ہاتھوں پر اپنی رحمت نعمت نازل فرما۔